الحمد لله ذي العزة والأولى رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمینار وقار، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر، زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتوں سے اللہ نے نوازا ہے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ لمحہ لمحہ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے اور رمضان شریف کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آج 3 رمضان المبارک ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال پاک ہے، اور آج کے اس دن کے اندر پوری دنیا میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات اور دین کے لیے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. ہم بھی اپنے آج جمعہ کی نشست کو خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام لگاتے ہیں. اللہ کریم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا فیض عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے کے اندر بھی ہم نے عورت کے متعلق شریعت کی حدود کو سماعت کیا تھا. چونکہ حیا کا سب سے بڑا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے امت کو عطا فرمایا ہے، اور اس امت کی تمام عورتوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہے. اور اللہ کریم نے جنتی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی. وہ عظیم باحیا اور پردے دار خاتون ساری زندگی جس نے عفت معابی اور پردے کے اندر بسر کی، اور اللہ کو ان کی حیا اور پردہ اتنا پسند آیا کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی سواری جنت کی طرف جائے گی تو تمام آل معاشر کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے آل معاشر اپنی نظروں کو جھکاؤ، محمد عربی کی بیٹی کی سواری جنت جا رہی ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار امت کی ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور ایک بہت بڑی سیرت کی خوبصورتی ہے۔ آج کی نشست کے اندر میں آپ کے انہی اسباق کو مزید آگے بڑھاؤں گا، چونکہ رمضان کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم سونے سے مسلمان بن جائیں، ہمارا کردار ستھرا ہو جائے، ہمارے انداز شرعی ہو جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کریں۔ روزے کی عبادت کا مقصود یہی ہے، بھوکا پیاسا رکھنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بھوکا پیاسا رکھنے سے مراد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سونے سے مسلمان بن جاؤ، تمہارا کردار ستھرا ہو جائے اور تمہارے رہن سہن کے انداز وہ شریعت کے مطابق ہو جائے۔ قرآن پاک نے ہر اس معاملے کو عورتوں کے لیے بیان فرمایا ہے جس سے خاموش سبب بے حیائی کا پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے منع کیا اور باؤنڈری لگائی کہ ایسی حرکت نہ کرنا اور ایسا فعل نہ کرنا اور ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہاری حیا پر لفظ آئیں، تمہاری حیا پر فرق آئے۔ مثال کے طور پہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ زور پر مارنے کی وجہ سے ان کی زینت ظاہر نہ ہو۔ یعنی ایک ماں بہن بیٹی کو چلنے کا انداز قرآن سکھا رہا ہے کہ اس کے چلنے کے انداز سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلام جا رہی ہے، یہ با حیا مسلمان عورت ہے اور با کردار مسلمان عورت ہے، اور اس کے چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پیرا موجود ہے۔ چلنے کا ہر وہ انداز جس سے زینت ظاہر ہوتی ہو، جس سے بے پردگی ہوتی ہو، بے حیائی ہوتی ہو، جس سے شیطان راضی ہوتا ہو، رب ناراض ہوتا ہو، اس انداز پر بھی رب کائنات نے پابندی لگا دی کہ تم نے ایسا انداز چلنے کے اندر اختیار نہیں کرنا جس انداز سے یہ ظاہر ہو کہ یہ مسلمان عورت نہیں ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری شریعت نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کس قدر حیا کو ضروری قرار دیا ہے کہ وہ چیز جو خاموش سے خاموش سبب بن سکتی تھی بے حیائی کا، قرآن پاک نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ چلنے کے اندر اپنے قدم آہستہ اٹھانا، دھیمے انداز کے اندر چلنا تاکہ چلنے میں بھی پردہ برقرار رہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا، اپنی خوبصورتی اپنے حسن کو چھپا کے رکھنا، یہ زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس عورت کی سرداری عورتوں کو جنت کے اندر نصیب ہوگی اور جن کا آج یوم وصال ہے، اتنی باپردہ خاتون ہے، ساری زندگی جس کے بالوں پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ بال تو بال تھے، جب دنیا سے جانے لگی وصیت کر کے گئی کہ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، میں نہیں چاہتی میں محمد عربی کی بیٹی ہوں، ساری زندگی میں نے اپنی حیا اور عزت عصمت کی حفاظت کی ہے،
میں چاہتی ہوں میرا جنازہ اٹھے تو میری چارپائی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور آپ نے وصال سے پہلے اپنی خادمہ سے پوچھا تھا میں دنیا سے جانے لگی ہوں اور مجھے اس کا بڑا دل کے اندر درد ہے اور دل کے اندر سوچ ہے کہ میری میت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تم کوئی مشورہ دو۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں دیکھ کے آئی ہوں، عورتیں فوت ہوتی ہیں تو وہ چارپائی کے اردا گرد ڈنڈے لگاتے ہیں کھجور کے، پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دیتے ہیں، اس سے عورت کا جسم نظر نہیں آتا۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی مجھے یہ انداز بڑا پسند آیا ہے اور میں وصیت کر کے جا رہی ہوں کہ جب میں جاؤں تو میری چارپائی کے گرد ڈنڈے لگا کر اوپر اس انداز میں چادر ڈالنا کہ میرا وجود نظر نہ آئے اور میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے، اس لیے کہ میں امت کی ساری عورتوں کے لیے رول ماڈل بن کر آئی ہوں۔ ایک ماں کو، بہن کو، بیٹی کو اپنی زینت چھپانی چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات بہت کچھ دیکھا، ان میں سے ایک مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں مررت بجب منتن الریح، میرا گزر ایک گڑھے کے پاس سے ہوا جہاں سے بدبو آ رہی تھی، اور اس بدبو کے ساتھ سمعت فیہ اصواتا شدیدہ، میں نے بڑی شدت کی آوازیں سنی، چیخ و پکار بلند تھی اس گڑھے سے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قلت من ہؤلاء، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ گڑھے سے بدبو آ رہی ہے، چیخنے چلانے کی شدید آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء کننا یتزینا للزینہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے حلال زینت چھوڑ کے حرام زینت کو اختیار کیا، جنہوں نے اپنے پردے کا خیال نہ رکھا، اپنے حیا پہ پیرا نہ لگایا، حلال زینت ترک کر کے حرام زینت کو اختیار کیا، لباس مختصر کر دیا، برقع اتار دیا، جو چیز چھپانے والی تھی اسے زمانے کو دکھانے لگی۔ فرمایا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جنہیں ایک بدبودار گڑھے میں ڈالا گیا اور ان پر عذاب اتنا شدید ہے کہ ان کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کے اس عذاب کو دیکھ کر اس امت میں اٹھنے والے جتنے فیشن ہیں ان سے منع فرما دیا ہے۔ آہستہ آہستہ مغرب سے متاثر ہو کر مسلمان عورتیں ان کے نقش قدم پر بغیر سوچے سمجھے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان فیشنوں میں سے ایک فیشن ان عورتوں کا جو ماں بن چکی ہیں وہ یہ ہے جسے حدیث کے اندر بیان کیا گیا، مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، یہ مغرب سے متاثر ہو کر دودھ ہونے کے باوجود وہ بازار کے دودھ کا سہارا لے کر بچے کو پروان چڑھاتی ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم نے اسی سفر کے دوران ایک اور چیز بھی دیکھی، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَنْ بِنِسَاءٍ يَنْحَسْنَ صَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتِ، پھر میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے سینے پر سانپ ہیں جو انہیں ڈس رہے ہیں، سانپوں کے ڈسنے کی وجہ سے عورتیں چیخ و پکار کے اندر مبتلا ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں قلت ما بال ہؤلاء، میں نے کہا جبریل ان عورتوں کا کیا جرم ہے جن کے سینوں پر سانپ چمٹے ہیں اور سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے یہ چیخ و پکار کے اندر مبتلا ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہؤلاء اللاتی یمنعن اولادہن البانہن،
یہ وہ تھی جو دنیا کے اندر اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی تھی. یہ بھی فیشن میں سے ایک فیشن ہے. اور میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر. یہ نیڈو کے ڈبے تو 14 صدیاں بعد پیدا ہونے تھے. آقا حضور رحمت عالم کی نظر نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ اس امت کے اندر جو نئے نئے فیشن رائج ہوں گے ان میں سے ایک فیشن یہ بھی ہوگا عورتیں اولاد کا حق ماریں گی اور دودھ ہونے کے باوجود انہیں دودھ نہیں پلائیں گی. فرمایا مجرمہ ہیں، اتنی بڑی مجرمہ ہیں کہ جب دنیا سے جائیں گی تو ان کے جسم پر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کیا جائے گا. اور ایک ماں کو سمجھنا چاہیے جو اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، اس کے منہ کے اندر جو ایک ایک دودھ کا قطرہ جاتا ہے رب بدلے میں تجھے جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. تیرے لیے تو یہ رحمت معاب عمل ہے، تیرے لیے تو یہ جنت کمانے والا عمل ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو شرم و حیا کا درس دیا، صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی ماؤں کے سامنے اور اپنی بہنوں اور بیویوں کے سامنے اس درس کو بیان کرتے تھے. بڑے مجموع کے اندر یہ تقریریں ہوتی تھی تاکہ حیا قائم رہے. بخاری شریف کی دوسری جلد کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تقریر موجود ہے. ذرا دیکھیے، یہ 14 صدیاں پہلے کی بات. 3 فیشن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے 14 صدیاں پہلے. ان 3 فیشن کے خلاف جس سے مسلمان عورت کی حیا اور پردے میں فرق آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے. ذرا ان کو دیکھیے اور پھر آج جس زمانے میں ہم نے سانس لیا ہے اس زمانے کے طور طریقے اور فیشن انہیں سامنے رکھیے. ہم کتنا گر گئے. اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب تک بے پردگی نہیں کی تھی ان پر رب کی لعنت نہیں برسی تھی، اور جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے بے پردگی شروع کی بنی اسرائیل پر لعنتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. اے میری امت کی بیٹیوں، اے میری امت کی بہنوں، آقا حضور رحمت عالم کا فرمان تمہارے نام یہ ہے، جب تک تم پردے میں لپٹی رہو گی، جب تک حیا کا سرما لگا کے رکھو گی، جب تک اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرو گی، اس امت پر لعنتوں کا سلسلہ نہیں ہوگا. اور جب عورتیں بے حیا ہو جائیں گی، بے پردہ ہو جائیں گی اور ان کے فیشن عروج پر ہوں گے تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں پھر اس امت پر لعنتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. یہ لعنت چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم. جسے لعنت کا مستحق قرار دیا جائے وہ بہت بڑا مجرم ہے رب کے دربار کے اندر. ذرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے جملے سماعت کریں. یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جسے علم کا گھر کہا جاتا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں فقیہ صحابی جن کے متعلق آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں میرا عبداللہ بن مسعود امت کے معاملے میں جس مسئلے میں راضی ہو جائے میں محمد بھی اس مسئلے میں راضی ہوں. آپ امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو درس دے رہے تھے اور درس دیتے دیتے آپ نے ایک کلام ارشاد فرمایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے تندولے لگانے والی پر اور تندولے لگوانے والی پر. اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو تندولے لگاتی ہے یا تندولے لگواتی ہے. یہ تندولہ لگوانا کیا ہے؟ 14 صدیاں پہلے بھی تھا، آج اس ماحول کے اندر بھی ہے. تندولہ لگانا یہ ہے جسم کے کسی حصے میں زخم کر کے اس کے اندر سرما بھر دینا اور پھر اس زخم کو برابر کر دینا اور پھر وہ جو کچھ اندر بھرا ہے، کوئی نام لکھا ہے، کوئی چیز بنائی ہے،
کوئی تصویر بنائی ہے وہ ساری زندگی جسم پر ظاہر ہوتی رہے گی اور نظر آتی رہے گی، اسے تندولا لگانا کہا جاتا۔ اس دور کے اندر بھی راج تھا، آج بھی ہے، اور تندولا لگانا جس طرح عورتوں کے لیے لعنت کا سبب ہے، بالکل اسی طرح مردوں کے لیے بھی لعنت کا سبب۔ فقہا نے باقاعدہ مسئلہ تحریر کیا کہ جس مرد نے اپنے جسم پر تندولا لگایا، جسم میں زخم کیا اور پھر اس کے اندر سرما بھر دیا، اگر ممکن ہے بغیر تکلیف دیے اسے نکالنا تو فوری اسے نکالا جائے۔ وجہ یہ ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی طہارت قائم نہیں ہوگی، اس کی طہارت مکمل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تکلیف جسم کو دینا پڑتی ہے، پھر سے زخم کرنا پڑتا ہے، پھر گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ بات تو سوچنے والی ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو دور حاضر کے نوجوان لڑکوں کے اندر بطور فیشن رائج ہے۔ وہ اپنے جسم کے اوپر تندولا لگا کر اپنے محبوب کا نام لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو بھٹک گیا، اے کاش تیرا جسم زخمی ہوتا اور تیرے جسم کے اندر کسی دنیاوی بندے کا نام نہ آتا، بلکہ تیرے جسم کے ہر خون کے قطرے میں محمد عربی کی محبت کا نام آتا۔ تیرے محبوب تو رسول اللہ تھے، تیرے قائد تو رسول اللہ تھے، تو نے اپنے جسم کے اوپر یہ کون سا نشان بنایا اور ساری زندگی کے لیے تو نے ایک گواہی قائم کر دی کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں۔ 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فعل سے امت کو منع کر کے گئے۔ عورت ہو یا مرد ہو، جسم کے کسی حصے پر تندولا لگانا، جسم کو کاٹ کے زخمی کر کے اس کے اندر سرما بھرنا یا کوئی اور چیز بھرنا جس کی وجہ سے بعد میں نشان تا دیر قائم رہے اور نظر آتا رہے، فرمایا یہ بندہ برابر لعنت کا مستحق، مرد ہے یا عورت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا جملہ بولا، والمتنمسات، آپ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے لعنت ہے، کن کے لیے؟ جو اپنے ابرو باریک کرتی ہیں حسن کے لیے، ابرو کے بال کاٹ کے انہیں باریک کرتی ہیں، کیوں؟ والمتفلجات للحسن، حسن کی خاطر وہ اپنے ابرو کو باریک کرتی ہیں اور بال کاٹتی ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے سامنے والے دانتوں کو ریتی سے رگڑ کر چھوٹا کرتی ہیں تاکہ عمر تھوڑی نظر آئے۔ یہ 3 فیشن تھے جو 14 صدیوں پہلے جائز تھے۔ تندولے جسم میں لگائے جاتے، ابرو کے بال باریک کیے جاتے، دانت کو ریتی سے رگڑ کر، حدیث کے لفظ ہیں وَهِيَ الَّتِي تُفَرِّقُ مَا بَيْنَ الصُّنَايَا بِالْمِبْرَةِ، سامنے والے دانتوں پر چھوٹی ریتی سے رگڑ کر بیچ میں خلا پیدا کیا جاتا تاکہ عمر کم دکھائی دے۔ چونکہ جو عمر آگے بڑھتی ہے جسم کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو جسم کے اعضاء ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور حسن آہستہ آہستہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تو حسن کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دانتوں کو ریتیوں سے رگڑنا یہ اس دور کا ایک فیشن تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے مجمع کے اندر لوگوں کو بتایا، لوگوں جسم میں تندولا لگانے والی یا لگوانے والی، جو یہ لگا رہی ہے یا لگوا رہی ہے، ان دونوں پر لعنت، ابرو باریک کرنے والی یا کروانے والی، دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور تیسرے نمبر پر عمر کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے دانت ریتی سے رگڑنے والی، اس پر اللہ کی لعنت۔ جب آپ نے کلام بولا عورتوں تک بات پہنچ گئی۔ بنی اسد کی ایک خاتون تھی جن کا نام ام یعقوب تھا، بہت پڑھی لکھی تھی، عالمہ تھی، تو انہیں اس بات پہ بڑا جلال آیا۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود آپ اتنا بڑا یہ جملہ کیسے بول سکتے ہیں؟
اللہ کی لعنت آپ بھیج رہے چندولے لگانے والی پر، لگوانے والی پر، دانت باریک کرنے والی پر، ابرو کے بال اتار کے باریک کرنے والی پہ آپ یہ جملہ کیسے بول سکتے ہیں؟ کیونکہ اس بڑے مجمع کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بغیر حدیث کی روایت کے جملہ بول رہے تھے، تو وہ سمجھی شاید یہ اپنے پاس سے کلام بول رہے ہیں۔ تو جس وقت اس عورت نے اعتراض کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فقیہ صحابی تھے، انہوں نے آگے سے جواب دیا، بخاری کے اندر موجود ہے، کہنے لگے مالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ام یعقوب یہ جو میں جملے بول رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، یہ جملے میں نے سنے مصطفیٰ کی زبان سے سنے، یہ لعنت میں نہیں کر رہا، یہ لعنت رسول اللہ کر رہے اس عورت پر جو یہ 3 طرح کے فیشن کرتی ہے، یہ لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور ایک اور فیشن، یعنی اس میں بہت سارے فیشن آئیں گے جس کو عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، والمغیرات لخلق اللہ، وہ عورتیں جو اللہ کی تخلیق کو بدل دیتی، حسن قائم رکھنے کے لیے رب نے جو بنایا تھا وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ اسے بگاڑ دیتی ہے، رب کی تخلیق کو بدل دیتی، اپنے چہرے کو بگاڑ دیتی۔ فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لعنت میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ لعنت میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنی ہے۔ تو ام یعقوب کہنے لگی کہ اے عبداللہ بن مسعود، لقد قرأت ما بین اللوحین، 2 گتوں کے درمیان میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو اللہ نے کسی جگہ لعنت نہیں کی، یعنی ایک عورت اس کے دل کے اندر جو خیال پیدا ہو رہے تھے، سوال پیدا ہو رہے تھے، وہ عبداللہ بن مسعود کو بیان کر رہی تھی کہ پورے قرآن میں تو رب نے لعنت نہیں کی، آپ لعنت کر رہے ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود چونکہ فقیہ صحابی تھے، آپ نے آگے سے جواب دیا، لَإِن كُنْتِ قَرَأْتِيهِ وَجَدْتِ، اے ام یعقوب اگر تم اس طرح قرآن پڑھتی جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے تو یہ لعنت تجھے قرآن میں نظر آ جاتی، اس لیے کہ علم سب کا برابر نہیں، تو نے 2 گتوں کے درمیان قرآن پڑھا ہے لیکن تجھے نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ نے لعنت کہاں پہ کی ہے، رب نے لعنت کہاں پہ کی۔ تو پھر آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ آیت کیا تھی؟ کہا اے ام یعقوب کیا قرآن میں تجھے یہ نظر نہیں آتا؟ رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ رب کے رسول جو دیں وہ لینا تمہاری ذمہ داری ہے، اور جس سے روکیں اس سے رکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جو رب کا قرآن رسول کی بات لینے کا حکم دے رہا ہے، یہ اسی رسول نے کہا ہے کہ اس عورت پر لعنت ہے اللہ کی جو تندولے لگاتی ہے یا لگواتی ہے، یا بال ابرو کے باریک کرتی ہے، یا ریتیوں سے دانت باریک کرتی ہے، یا اپنے چہرے کے حسن کو بگاڑ کر وہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رک کے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک ایسا ٹاپک میں چھیڑ بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس ٹاپک کو سننا یہ بھی بڑی دلیری ہے، اور اس ٹاپک کو بیان کرنا یہ بھی بڑی ہمت اور بہادری ہے۔ جس بدبودار ماحول کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، چاروں طرف سے بے حیائی نے وہ اپنے پنجے اس قدر مضبوط کر لیے ہیں کہ ایسی باتیں سننا یا ایسی باتیں سمجھنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن جناب عالی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے نجات وہی ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہے، ہمارے لیے رحمت وہی ہے جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے ایک ماں بہن بیٹی کے لیے بہت پہلے اصول بیان کر دی،
یعنی آج تو معاملہ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا. آج کے کسی فیشن کا نام لینے کی ضرورت نہیں. جب 14 صدیاں پہلے حسن کے لیے ان 3 طرح کے فیشنوں کا نام لے کے رب کے رسول نے لعنت کر دی, تو مجھے بتائیں دور حاضر کا کون سا فیشن ہے جو رحمت کا سبب بنے گا؟ کون سا فیشن ہے جو رب کی رضا کا سبب بنے گا؟ جب 14 صدیاں پہلے ان 3 طرح کے فیشنوں پر رب کی لعنت برس رہی ہے, تو پھر زمانے میں آج جو کچھ ہو رہا ہے امت پر کتنی لعنتیں برسیں. اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا فیض نصیب فرما. عورت کے لیے جو پابندی رسول اللہ نے بیان فرمائی, میرے محبوب نے فرمایا المرأۃ عورۃ, عورت چھپی ہوئی چیز ہے. عورت ہے, چھپانے والی چیز ہے, پردے والی چیز ہے, چھپی ہوئی چیز ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے. شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے, لمحہ ہمارے ساتھ, اس وقت شیطان تو پابند سلاسل ہے, لیکن جو ہمزاد ہے, جو نفس امارہ ہے, جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے, وہ تو قید نہیں ہے. قید تو بڑا شیطان ہے. یہ جو ہمزاد ہے اس کی دعوت تو برابر اندر سے آتی رہتی ہے, یہ تو برابر انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ, عورت چھپی ہوئی چیز ہے, چھپانے والی چیز. یہ جب بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے. اور پھر آقا حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عورت سب سے زیادہ رب کے قریب کب ہوتی ہے؟ دیکھیں بندہ سجدے میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے سب سے زیادہ, جواب یہ ہے جب وہ سجدے میں ہو. اور اگر یہ سوال کیا جائے کوئی ماں بہن بیٹی سب سے زیادہ رب کے قریب کب ہوتی ہے, تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا, فرمایا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, جب عورت اپنے گھر میں اندر کونے والے کمرے میں بیٹھی ہو تب وہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتی. مانا یہ جتنی چھپتی جائے گی رب کے قریب ہوتی جائے گی, اور جتنی بے پردہ ہوتی جائے گی شیطان کے قریب ہوتی جائے گی. چونکہ اس کی فطرت, اس کی بناوٹ اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چھپی رہے, یہ پردے میں رہے, یہ اپنے حیا کا ساری زندگی سرما آنکھوں میں لگا کر بسر کرے. یہ اس کے لیے رحمت معاب عمل ہے. جس طرح عورتوں کے لیے پردے میں رہنے کا حکم ہے, بے حیائی سے بچنے کا حکم ہے, فیشن سے بچنے کا حکم ہے, بی بی فاطمہ کی سیرت میں چلنے کا حکم ہے, بالکل اسی طرح ہم مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ہم زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع اپنی زندگی میں نہ آنے دیں کسی عورت کے ساتھ ہماری تنہائی ہو, کسی عورت کے ساتھ ہمارا جسم لگے, کسی عورت کے ساتھ ہم مصافحہ کریں. پوری زندگی یہ حفاظت ہم نے بھی کرنی, چونکہ رسول اللہ نے یہ درس حیا کا ہمیں بھی دیا. ایک حدیث شریف کے اندر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایاکم والخلوۃ بالنساء, عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچو. یہ مغرب کی آواز ہے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا, بات کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, ہاتھ میں لا سکتے ہیں. یہ مشرق مغرب کی آواز ہے, رسول اللہ کی آواز نہیں. حضور اپنے غلام کو کیا کہتے ہیں؟ ایاکم والخلوۃ بالنساء, تنہائی میں عورت کے ساتھ بیٹھنے سے بچو. حضور کیوں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما خلا رجل وامرأۃ الا دخل الشیطان بینہما. کہا میں اس رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب دو مرد اور عورت غیر محرم کسی تنہا جگہ پہ بیٹھتے ہیں ان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے. یہ جملہ مذہبی جملہ نہیں, ہم بہن بھائی بنے ہوئے ہیں. شیطان کسی کی نہ بہن ہے نہ کسی کا بھائی ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے.
اور رسول اللہ نے امت کے لیے جو خطرہ محسوس کیا اس خطرے کو وضاحت کے طور پر بیان فرما دیا. فرمایا کبھی بھی عورتوں کے ساتھ تنہائی نہ کرو. اور دوسرے نمبر پر یہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے. رمضان شریف کے اندر بازاروں کے اندر رش بڑا شدید ہوتا ہے, اور یہ شرم سے بولنے والا جملہ, جو مسلمانوں سے باتیں پتہ لگتی ہیں, شرم سے بولنے والا جملہ کہ کتنے مسلمان نوجوان بازار جاتے اس لیے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ان کا جسم لگے. کتنی غلیظ سوچ ہے, کتنی گندی سوچ ہے. کیا یہ نوجوان یہ بات بھول گیا کہ آج تو بازار میں کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جسم ٹچ کرنے جا رہا ہے, کیا کل تیری ماں بہن بیٹی بازار نہیں جائے گی؟ اور جب تو اسے اپنے لیے غیر تصور کرتا ہے تو کسی اور کے لیے تو یہ بات کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو یہ قدم, خاص کر کے اس مہینے کے اندر جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو. اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائے. ذرا سنیں شریعت نے اس پر کیا پیرا لگایا. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر ایک آدمی کا جسم خنزیر کے ساتھ ٹچ ہو جائے, اور خنزیر بھی وہ جو پورے کا پورا بدبودار کیچڑ کے اندر ڈوبا ہوا ہو. خنزیر نجسلین ہے, اس کی بال کھال ہڈی ہر چیز ناپاک. فرمایا صرف خنزیر سے نہیں, ایک بندے کا جسم ایسے خنزیر سے لگے جو پورے کا پورا کیچڑ کے اندر, بدبودار کیچڑ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ معاملہ چھوٹا ہے. خیر اللہ من ان یزعم منکبہ منکب امرات لا تحل لہ. فرمایا خنزیر کے ساتھ ایک مسلمان کا جسم لگ جائے, وہ خنزیر جو بدبودار کیچڑ میں ڈوبا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ایک مسلمان مرد کا جسم کسی غیر محرم عورت سے نہیں لگنا چاہیے. یعنی حضور شدت بیان کرتے ہیں, خنزیر سے جسم لگنے سے بھی کسی غیر محرم عورت سے مسلمان کا جسم لگ جائے, یہ شدید کام. وہ یہ سمجھتے ہوں گے ہمیں کسی نے دیکھا نہیں, نالائق ہیں. جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو, یہ تو تیری کاروائی ہے جو سامنے والی ہے. بندوں سے تو چھپ سکتا ہے, لیکن جس رب کو تو رب مانتا ہے, تیرے دل میں سوچ بعد میں پیدا ہوتی ہے, میرا مولا پہلے جان لیتا. اور کسی عورت کے ساتھ مرد کا ہاتھ لگے, اس کے دل کے اندر برا خیال ہے, وہ بازار چلتے ہوئے عورت کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتا ہے, اتنی گندی ذہنیت کا مالک ہے. میرے محبوب نے اس کے لیے بھی شریعت کا اصول بیان فرمایا. آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں, لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ. حضور فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے سر میں سریے سے سوراخ کر دیا جائے. ذرا تصور تو لائیں, سر کے اندر سریا رکھ کے اسے پھر ضرب لگا کے سر میں سوراخ کر دیا جائے. آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں سریے سے سوراخ کرنا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. خیر اللہ من ان یمس امراتا لا تحل لہ. جتنا بڑا نقصان ایک مرد کا ہاتھ کسی عورت سے جسم سے لگ جائے, فرمایا اس کی وجہ سے اس مرد کو ہوتا ہے. جسم میں سر سب سے نازک چیز ہوتی, یہ ہلکی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کرتا, تو حضور نے اسی کا حوالہ دیا. تمہارے جسم کا جو نازک عضو ہے سر, اس میں سریے سے سوراخ کر دیا جائے, فرمایا یہ کوئی اتنا بڑا درد نہیں ہے, یہ بڑا جرم ہے کہ تمہارا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ لگ جائے. یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مردوں کو حیا کا سبق دیا. یہی وجہ ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات, رستوں میں بیٹھنے سے بچو. وہ رستے جہاں سے ماں گزر رہی ہے, بہن گزر رہی ہے, بیٹی گزر رہی ہے, وہاں بیٹھنے سے بچو. میں کہتا ہوں کیسے رسول اللہ نے باریک باریک جگہوں پر پابندیاں لگائی. ان نوجوانوں کے لیے سبق جو جانے والی بیٹیوں کے رستوں میں بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں, نالائق ہے. یہ 2 دن پہلے ایک جوان میرے پاس آیا, کہتا میرے دوست کا مسئلہ ہے,
کورٹ میرج کرنی ہے، آپ مدد کریں۔ اور مجھے پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا وہ جوان دوست کہتا ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں گولیاں کھا لوں گا۔ یہ اس نے گولیوں کا پھکا اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا نالائق جا اس سے بتا، اگر اس نے گولیاں کھانی ہے نا، گولیاں نہ کھا، ٹرین کے نیچے آ جا، تیسری منزل سے چھلانگ لگا دے۔ ایسے بے حیا کا مر جانا اچھا ہے جو کسی کی زندگی تار تار کرتا ہے، جو کسی کی عزت تار تار کرتا ہے۔ اگر یہی کام اس کے ساتھ ہو جائے وہ کیسا محسوس کرے گا؟ وہ کسی کی بہن بیٹی کو ورغلا کر اور محبت کا نام دے کر زندگی برباد کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے میں بہت بڑا محب ہوں۔ تجھے نہیں پتا، تو ابھی بچہ ہے، تیرے ذہن کے اندر یہ شیطان نے باتیں ڈالی۔ تو مذہب کے دائرے اور مذہب کے آئینے کے اندر اپنی زندگی کو لے آ، تیرے لیے اس کے اندر بہتری۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی اور جملہ نہیں۔ میرے محبوب نے کتنے باریک رستے روکے، فرمایا رستوں میں بیٹھنے سے بچو جہاں سے مائیں گزرتی ہیں، بہنیں گزرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور بعض اوقات ہمیں دکان پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان ابیتم، اگر ضرورت کے وقت تمہیں کسی رستے میں بیٹھنا پڑے، یعنی ایسی جگہ تمہاری دکان ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا گزر ہوتا ہے، فرمایا فاتوا الطریق حقہ، پھر رستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا ما حق الطریق یا رسول اللہ، حضور رستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا غض البصر، تو میرا غلام ہے، اپنی نگاہ ہمیشہ جھکا کے رکھنا، تیری نگاہ اس میں حیا رہے، تو جہاں بھی رہے، تو کسی اڈے پہ ہو، کسی چوک میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، شہر بازار میں ہو، دکان پر ہو، تیری نگاہ جھکی ہو اور لوگوں کو پتا چلے یہ محمد عربی کا غلام ہے، اس کی نظر پر پیرا لگا ہوا ہے۔ یہ آج کے اس دن کے موقع پر اس عظیم عورت کے یوم وصال پر جس کو حیا کی ملکہ کہا گیا، جسے جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، میں نے حیا کے متعلق چند باتیں، چونکہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا نام، بدلنے کے علاوہ زندگی نہیں ملے گی، اس ماحول میں بدلنا اپنے آپ کو بہت آسان ہے۔ کیوں؟ شیطان پابند سلاسل ہے، گمراہ کرنے والا قید ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو منفی باتیں اگر زندگی میں داخل ہو چکی ہیں تو ان باتوں کو نکالنا اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کی حیا کا سبق دینا اور اس کے مطابق زندگی گزر کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔